بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ڈیرا یوٹیوب چینل۔ گوٹ فارمنگ شروع کرنے سے پہلے جب آپ کا بڑا شیڈ مکمل ہو جاتا ہے، اس کی رہائش کا بندوبست ہو جاتا ہے، خوراک کا بندوبست ہو جاتا ہے، تو اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ اچھے جانور، صحت مند جانور اور مناسب ریٹ کے ساتھ خریدنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ تو آج یہاں سے ہم شروع کریں گے جس سلسلے کے متعلق میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا، اس سلسلے کی یہ پہلی ویڈیو ہے کہ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کہ گوٹ فارمنگ کے لیے ہم نے جانور خریدنے ہیں، اور وہ جانور خریدنے کے لیے ہم نے کون کون سے ضروری اقدامات کرنے ہیں، جانور کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جانور کا ریٹ کیسے ہم نے طے کرنا ہے، کس طرح ہم نے اچھے ریٹ میں، مناسب ریٹ میں جانور خریدنے ہیں۔ جانور کی پرچیزنگ شروع کرنے سے پہلے یہ کنسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے جو جانور خریدنا ہے وہ جانور کس طرح کا ہونا چاہیے، آپ کس طرح کے جانور سے گوٹ فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ آیا وہ خالی بکری ہوگی، یا بچوں والی بکریاں ہوں گی، یا گبن بکریاں ہوں گی، اور اس طرح ان کا تعلق کس نسل سے ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ سب سے پہلے آپ نے ذہن میں کلیئر کر لینی ہے کہ آپ کا جو پلان ہے وہ کس طرح کا ہے، کس نسل کی بکری سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں اور کس کیٹاگری کی بکری سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یا جب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں کلیئر ہوں گی تو اس وقت کیا ہوگا کہ آپ اس بکری کی کیٹاگری کے حساب سے مارکیٹ ریٹ چیک کریں گے کہ مارکیٹ میں ان بکریوں کے ریٹ کیا چل رہے ہیں۔ اگر تو آپ خالی بکری لیں گے اور دوگلی نسل میں لیں گے، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں عمر کا بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کس عمر کی بکری سے آپ نے شروع کرنی ہے۔ اس کے لیے میں بہترین مشورہ آپ کو یہی دوں گا کہ آپ نے جو عمر کا اس کا تعین کرنا ہے، 4 یا 6 دانت والی بکری سے شروع کریں، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے نئی پٹھیں 2 دانت ہو جاتی ہیں لیکن ابھی تک وہ ہیٹ میں نہیں آتی ہیں، اگر ہیٹ میں آتی ہیں تو کراس ہونے کے بعد وہ ٹھہرتی نہیں ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ 4 یا 6 دانت والی بکری کا انتخاب کریں، اور اس بات کو یقینی بنا لیں کہ وہ بکری جو آپ خریدنے جا رہے ہیں وہ بکری جو ہے نا کم از کم ایک دفعہ اس نے بچے ڈلیور کیے ہو، مطلب کہ پہلا سوا اس نے پہلے دیا ہو، اور دوسرے سوے میں آپ وہ بکری خریدیں، کیونکہ بندے کے یہ شک و شبہات بھی دور ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں بکری جو ہے نا وہ ٹھہرے گی، بچے ڈلیور کرے گی، بچے اس کے صحت مند ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ چیزیں گھر بیٹھ کر پہلے جو ہے نا وہ بندے کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ چیزیں ذہن میں رکھنے کے بعد جو ہے نا وہ آپ پرچیزنگ کے لیے نکلیں اللہ کا نام لے کر، تو پھر اگلا جو سٹیپ ہے وہ آپ کا آسان ہو جائے گا۔ اس میں اگر آپ نے بچوں والی بکریاں خریدنی ہیں، وہاں سے آپ جو ہے نا وہ شروع کرنا چاہتے ہیں، یا گبن بکریاں، اور گبن بکری کا میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ گبن 1.5-2 ماہ کی گبن کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، وہ خالی کے ٹوٹل میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ گبن بکری سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر کم از کم وہ 4 ماہ کی گبن ہو، تاکہ آپ کو کنفرم ہو کہ یہ گبن ہے، کیونکہ 2.5-3 مہینے تک بھی بعض بکریوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، وہ کلیئر نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ 4 ماہ کی کم از کم گبن بکری جو دیکھتے ساتھ ہی یہ پتہ چل سکے کہ بکری گبن ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے، تو اس بکری سے شروع کریں۔ آگے آ جاتی ہے نسل۔ تو نسل میں کیا ہے کہ اگر تو آپ نے دوگلی نسل سے شروع کرنی ہے تو پھر تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ دوگلی بکری عام جو ہے نا منڈیوں سے مل جاتی ہے، اور اس کے ریٹ بھی جو ہے نا وہ تقریباً ایوریج ہی ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ریٹ نہیں ہوتے ہیں۔ باقی اگر آپ کسی خاص مخصوص نسل سے شروع کرنا چاہتے ہیں، جیسے بیتل سے شروع کرنا چاہتے ہیں، مکھی چینی ہوگی ہے، راجن پوری ہوگی ہے، فیصلہ آبادی کوئی بھی بیتل ہوگی ہے، یا ٹیڈی سے شروع کرنا چاہتے ہیں، ٹیڈی کی بھی آگے مختلف اقسام ہیں، روسی ٹیڈی ہے، بری ہے، بربری ہے، کھڑے کانوں والی ہے، چھوٹے کانوں والی، مطلب کہ کسی بھی نسل سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، اس نسل کا آپ کم از کم 1 ہفتہ 10 دن پہلے جو ہے نا مارکیٹ ریٹ ضرور چیک کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ ویڈیو دیکھتے ہیں بکرا منڈیوں والی، ادھر
جو ہمارے دوست ویڈیو بناتے ہیں اور व्यापारी حضرات سے جو نا وہ ریٹ چیک کرتے ہیں تو وہ ریٹ کنفرم نہیں ہوتے ہیں، اس میں بالکل جو ہے نا وہ آپ ان پر فل بھروسہ نہ کیا کریں، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی व्यापारी جو ہے نا وہ صحیح ریٹ نہیں بتاتا ہے۔ میں نے بھی جو ہے نا اس طرح کے چینل پر کام کیا ہے، لیکن بڑی تگ و دو کے بعد جو ہے نا بڑی مشکل سے ریٹ لینا پڑتا ہے، لیکن وہ ریٹ جو ہے نا پھر بھی صحیح ریٹ نہیں بتاتے ہیں، نمبر اپنا دے دیتے ہیں، نمبر پر جب رابطہ کرتے ہیں۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو یہ ہے کہ اس طرح کے جو نا فراڈ آج کل مارکیٹ میں ہو رہے ہیں، منڈیوں میں ہو رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں سے بھی باخبر رہیں۔ تو اس وقت جب وہ ریٹ آپ کو بتایا جاتا ہے تو اس ریٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ نمبر بھی دیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ اس نمبر پر رابطہ کرتے ہیں تو وہ جو رہی صحیح کسر ہوتی ہے ادھر ویڈیو میں جو نہیں وہ بتا سکتا ہے، وہ ادھر جو ہے نا پھر آپ کو وہ قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری بات ضروری اس کے ساتھ یہ ہے کہ کبھی بھی آن لائن سودا نہ کریں۔ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے تو وہ بھی ویڈیو دیکھ کر جو ہے نا وہ جانور کی صحیح طرح سے جو ہے نا پہچان نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے خاص کر نئے جو لوگ ہیں تو وہ تو بالکل ہی آن لائن جو ہے نا وہ سودے کی طرف نہ جائیں، جب تک جانور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کو جانچ پڑتال کر کے تسلی نہ کر لیں اس وقت تک اس کو جو ہے نا ریٹ والی بات نہ کریں، کیونکہ آن لائن جو ہے نا عموماً جو جانور پہلی بات تو ہے جو دکھائے جاتے ہیں ویڈیو میں وہ بیچتے نہیں ہیں۔ اگر وہ بھیج بھی دیں ویڈیو اس طرح سے ایڈٹ کی ہوتی ہے کہ کمزور سے کمزور جانور بھی آپ کو بڑا خوبصورت اور اچھا بھلا لگتا ہے، تو آپ جب سودا طے کر لیتے ہیں جانور آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے، آپ اس کو جو ہے نا رقم پے کر دیتے ہیں تو پھر بندے کے پاس کوئی حل نہیں رہتا ہے بجائے نقصان اٹھانے کے اور پچھتاوے کے۔ تو اس لیے آن لائن سودے کی طرف آپ بالکل نہ جائیں۔ آپ نے ایک جانور خریدنا ہے، 10 خریدنے ہیں، 20 خریدنے ہیں، لائیو خریدیں، منڈیوں میں جائیں، ڈیروں پر جائیں، جدھر بھی آپ جو ہے نا نزدیک سے آسانی سے جو ہے نا وہ خرید سکتے ہیں وہاں تک جائیں۔ ابھی آگے بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، کیونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو قسط وائز رکھا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ریٹ کی بات کریں گے کہ جب آپ کسی بھی منڈی میں چلے جاتے ہیں یا کسی ڈیرے پر چلے جاتے ہیں تو اس سے جب آپ جانور خریدتے ہیں تو ریٹ آپ نے کس طرح طے کرنا ہے تاکہ آپ مناسب ریٹ میں جانور لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور آگے اس سے اچھا پرافٹ کما سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان باتوں پر غور کریں، توجہ دیں کہ آپ کسی بھی قسم کے فراڈ سے جو ہے نا وہ بچ سکیں اور جانور جو ہے نا وہ تسلی سے اپنی مرضی کے مطابق اپنی چوائس کے مطابق وہ جانور خرید کے اپنے گوٹ فارمنگ کی سٹارٹنگ کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔